آپ نے جو آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس میں پاکستان نیوی ان کولیبوریشن ود پاکستان میریٹائم سیکورٹی ایجنسی ہم پاکستانی لا کو انفورس کرواتے ہیں، نیشنل لا کو انفورس کرواتے ہیں۔ نیول فورسز ان بیسیکلی تین کی پوائنٹس کے اوپر ریلائی کرتی ہوتی ہے جب یہ ہم رول ہیں، جو تین بیسک ان کے رولز ہیں۔ اب جو بھی آپ کے باقی رولز ہیں بیسیکلی ان سے ریلیٹڈ ہی۔ اچھا، یہ جو ایمان ایکسرسائز 2025 ہے اور پچھلی اور اس ایکسرسائز میں کون سا اتنا ڈفرنٹ ہے جو اس دفعہ آ رہی ہے؟ تو ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ دیکھیں تو اس میں پارٹیسپیٹنگ نیشنز کی تعداد بہت بڑی ہے۔ 2007 میں 28 تھے، 2023 جو لاسٹ ہوئی تھی اس کے اندر 50 تھے۔ اب انشاءاللہ 50 سے زیادہ ہوں گے۔ تو جیسے جیسے آپ اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کرتے ہیں ویسے ویسے مزید نیول فورسز اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتی رہتی ہیں۔ امن ایکسرسائز جو ہے یہ نان ٹریڈیشنل چیزوں کو فالو کرتی ہیں یا ٹریڈیشنل چیزوں؟ مطلب جنرلی اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو سپلٹ کروں گا پرائمری اور سیکنڈری آبجیکٹیو۔ بیسک مقصد بھی جیسا میں نے بتایا کہ اس کے 3 فنڈامنٹل اس کے آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروموٹ پیس اینڈ کوپریشن۔ دوسرا اس کا آبجیکٹیو ہے وہ بنتا ہے آپ نے انٹر آپریبلٹی ڈیولپ کرنی ہے۔ اب کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوشنز گلوبل کامن ہے، تھریٹ کو جب کاؤنٹر کرنے کی بات آئی تو ہمیں وہ ایک ڈفرینس اوپینین بہت زیادہ نظر آیا، اور اس کے پیرالل میں نتیجہ یہ ہوا کہ یورپین پاورز جو ہیں جس میں فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور باقی نیشنز آتی ہیں، انہوں نے ایک اپنا انیشیٹو لانچ کیا جو کہ پیورلی ڈیفینسو تھا، جس کا نام انہوں نے آپریشن اسپائڈ رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ I'm good, thank you for asking۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا، میرا سوال یہ ہے کہ نیول فورس جو ہے یہ ماڈرن ایرا میں کس طرح کا کام کرتی ہے؟ اچھا، ہم جنرلی جب نیویز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ان کو ایک وار فائٹنگ کے لحاظ سے سوچتے ہیں کہ وار فائٹنگ فورس ہے اور یہ صرف وار فائٹنگ کا کام کرتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن جب آپ نیول فورسز کو دیکھتے ہیں تو ان کا رول کافی کمپلیکس ہے اور تھوڑا سا زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو ٹریڈیشنل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ صحیح ہے۔ اگر اکیڈیمیکلی تھوڑی سی بات کروں تو ایک کنسیپٹ یوز ہوتا ہے، کین بوتھ ایک اسکالر تھا، انہوں نے ٹرینٹی آف نیول فورسز کا رول انہوں نے ایک کنسیپٹ پیش کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ بیسیکلی 3 فنڈامنٹل رولز ہوتے ہیں نیول فورسز کے۔ اچھا۔ ایک رول ہے ان کا پولیسنگ کا، جس طرح پولیسنگ جس طرح آپ لینڈ ریسورسز کی بات یا لینڈ ڈومین کی بات کریں، اس طرح پولیس فورس ہوتی ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لا کو انفورس کرے، لا اینڈ آرڈر کا خیال کرے، بالکل ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن سمندر میں تو کوئی پولیس نہیں نہ ہوتی ہے، وہاں پہ تو کوئی لینڈ نہیں ہے، وہاں پہ ایک بڑی فلوئڈ سی ڈومین ہے۔ تو ادھر آپ پہ جو پولیسنگ کا رول ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ پہلا رول ایک طرح سے بن جاتا ہے نیول فورسز کا، کہ آپ نے جو آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں اس میں پاکستان نیوی ان کولیبوریشن ود پاکستان میریٹائم سیکورٹی ایجنسی ہم پاکستانی لا کو انفورس کرواتے ہیں، نیشنل لا کو انفورس کرواتے ہیں۔ اسی طرح جو اوپن اوشنز آ جاتے ہیں، جو ہماری ایزی اور باقی ایریا، وہاں پہ جو انٹرنیشنل لا کی امپلیمنٹیشن، وہاں پہ کوئی انلیگل کوئی انلیسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اس طرح کی چیزوں کو کرب کرنا، اس چیز کو کاؤنٹر کرنا، یہ پاکستان نیوی کے رولز کے اندر آتا ہے۔ تو ایک تو پولیسنگ کا رول ہو گیا، دوسرا ان کا رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیول ڈپلومیسی کا۔ اب نیول ڈپلومیسی کو اب جنرلی ہم ڈپلومیسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک جنرل ٹرمز کے طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو نیول ڈومین میں دیکھیں تو اوشنز جو ہیں یہ گلوبل کامن ہے۔ پاکستان تھرو اوشنز باقی دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ جو گلوبل کامنس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں جو میوچل کولیبوریشن ہوتا ہے، اس ساری کی ساری وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ گلوبل کامنس کی وہ آپ کی نیول ڈپلومیسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں جوائنٹ ایکسرسائزز ہو گئیں، اس کے اندر آپ یہ کہہ لیں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن، اس طرح کتنی بھی ڈومینس ہیں جس میں ایک ملک دوسرے ملک کو سپورٹ کرتا ہے، سب مل کے وہ نیول ڈومین ہے، وہ نیول ڈپلومیسی کی ڈومین میں ساری کوالیفائی آ جائے گی۔ تیسری جو چیز ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہے وار فائٹنگ اور کانفلکٹ کو ڈٹر کرنا، مینٹین دا پاور آف بیلنس، تاکہ پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ باؤنڈریز کو سیف گارڈ کرنا، یہ ساری چیزیں مطلب جو اب انڈیا سینٹرک تھریٹس ہیں ان کو ہم کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، اوور آل بیلنس آف پاور کس طرح مینٹین کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری آپ کہہ رہے ہیں ملٹری ڈومین میں آتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ ٹرینٹی بنتی ہے جس کے اندر پولیسنگ ہے، نیول ڈپلومیسی ہے اور آپ کی وار فائٹنگ یا ملٹری رول بن جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں کمبائن آپ کریں تو آپ کے یہاں نیول فورسز کا رول ڈیفائن ہوتا ہے میریٹائم ڈومین کے اندر۔ یعنی کہ پراپرلی یہ 3 ایک ایسی جسے کہہ سکتی ہے کہ مین پوائنٹس ہیں جن کو فالو اپ کر کے پوری نیوی نہیں پہ ڈیپینڈڈ ہے۔ ایسی نیول فورسز ان بیسیکلی 3 کی پوائنٹس کے اوپر ریلائی کرتی ہوتی ہے جب یہ ہم رول ہیں، جو 3 بیسک ان کے رولز ہیں۔ اب جو بھی آپ کے باقی رولز ہیں بیسیکلی ان سے ریلیٹڈ ہی آگے سے وہ کنورٹڈ ہوتے جائیں، آگے سے کنورٹ ہوتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو ایمان ایکسرسائز 2025 ہے اور پچھلی اور اس ایکسرسائز میں کون سا اتنا ڈفرنٹ ہے جو اس دفعہ آ رہی ہے اس میں؟ اچھا، یہ جو امن ایکسرسائزز ہیں اب کی بار اس کا نواں ایڈیشن ہو رہا ہے، مطلب 2007 میں پہلی امن ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں ٹوٹل 28 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ ہر دوسرے سال تیسرے سال ڈیپینڈنگ اپون دا اسکیجول یہ ہوتی ہے، اور اب اس سال یہ 9ویں امن ایکسرسائز ہو رہی ہے۔
تو ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ دیکھیں تو اس میں پارٹیسپیٹنگ نیشنز کی تعداد بہت بڑی ہے. 2007 میں 28 تھے, 2023 جو لاسٹ ہوئی تھی اس کے اندر 50 تھے. اب انشاءاللہ 50 سے زیادہ ہوں گے. تو ایسا آپ یہ کہیں کہ پارٹیسپیٹنگ نیشنز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, وچ انڈیکیٹس کہ جو باقی آپ کی میری ٹائم فورسز ہیں, جو باقی گلوبل پاورز ہیں, وہ ان کا انٹرسٹ ایک طرح سے شو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایکسرسائز کے تو انٹرسٹیڈ ہیں, کیونکہ انہیں کمبائنڈ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھتے ہیں, اور وہ جو میری ٹائم ڈومین جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلوبل کامن ہے ایک طرح کا, اس کے وجہ سے ڈسکشن. لیکن ایک بات ہے نا, ویسے آپ کو کیسی لگی ہے یہ ایکسرسائز؟ جب 2017 میں جب اس کا سٹارٹ ہوا تب تو کچھ لوگ کنیکٹ ہوئے تھے, پھر سلولی یو ایس ایٹ کے بہت زیادہ کنٹریز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. اچھا ہاں جی, 2007 سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا. 7 مطلب یہ کہ 7 سے آپ دیکھ لیں کہ 90. تو وہی بات ہے کہ جب بھی آپ انیشیٹو لیتے ہیں شروع میں, آپ وہی بات ہے جیسے پاکستان نیوی کے حوالے سے ہم بات کریں تو انیشیٹو جو اسٹارٹ میں لیا گیا تو اس میں صرف ریجنل پلیئرس تھے جو انڈین اوشن کے ہو گئے, یا ہمارے جو قریبی الائن جیسے کہ چائنا, اس طرح کے سارے نیشنز ہیں. جیسے جیسے آپ اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کرتے ہیں ویسے ویسے مزید نیول فورسز اس کے اندر انٹرسٹیڈ ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اب کی بار جو ایکسرسائز ہے اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر امن ڈائلاگ کو انکورپوریٹ کیا گیا, جو کہ پہلی دفعہ انیشیٹو ہو رہا ہے. آئیڈیا بیسیکلی یہ تھا کہ امن ایکسرسائز کے اندر آپ جو نیول فورسز کو بلاتے ہیں اس کے ساتھ ان کی پھر سینئر لیڈرشپ بھی آتی ہے, ان کے چیفس آتے ہیں, پوری ٹیم آتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی صرف ہاربر فیز ہوتا تھا اور آپ کا ایک سی فیز ہوتا تھا. ہاربر فیز میں آپ کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, آپ کو پاکستانی کلچر, پاکستانی ویلیوز, اس کے ریگارڈنگ میوزک شوز ہو گئے, فوڈ اسٹال, اس طرح کی جو چیزیں آپ کو ایک طرح سے جاننے کا ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور سی فیز کے اندر وہ ٹریڈیشنل جو آپ کہتے ہیں کہ شپس کی فارمیشن میں موو کرتے تھے, وہاں پہ جو ایک لو لیول کی ایکسرسائزز, کاؤنٹر پائریسی, اینٹی ٹیررزم کی ایکسرسائزز وہ ساری ہوا کرتی تھیں. پھر آئیڈیا یہ آیا کہ جب آپ ایک طرح سے نیول لیڈرشپ جمع کر رہے ہیں, جب لوگ جو چیزیں آپ فوڈ کی ٹیبل کے اوپر ڈسکس کریں, اس کو ایک پراپر انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہ کر دیا جائے, مطلب اس پہ لوگ بیٹھیں اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, زیادہ اچھا آئیڈیاز نکل کے آئیں. دوسرا ایک زیادہ ایک ویل ڈیفائن طریقے سے نکل کے آئیں, کیونکہ پہلے امن ایکسرسائز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا یونیک پلیٹ فارم ہے. مطلب آپ امن ایکسرسائز کو آپ دیکھیں, آپ کو پوری دنیا میں اس کا ایکویلنٹ کہیں نہیں ملے گا. یہی تو اچھا پوائنٹ لگے اس میں, ٹو بی ویری آنیسٹ احمد بھائی, کہ آپ پاکستان کو بھی اس میں بہت اچھا پراؤڈلی فیل ہوتا ہوگا, پاکستانی عوام کو خاص طور پہ. ایسے ہی ہے کہ ہماری وجہ سے انٹرنیشنلی پیپل آر کنیکٹڈ اور ایک بہت اچھا ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے, نئے لوگوں کی سوچ ملتی ہے, اور اسی طرح ہی ہماری ایسی ہے. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اوشنز ہیں یہ گلوبل کامن ہے, اور جو لیسنز ہیں, جو لرننگز ہیں آج کل یہ گلوبلائزڈ ورلڈ کے اندر, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک میوچل اثاثہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کس طرح سے لرن کرنا ہے. اب جو میری ٹائم ڈومین کے اندر جو لیٹس سے کہ لیسنز ہیں امریکنس کے یا برٹش کے یا چائنیز کے یا ہمارے, جب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم ایک روف کے نیچے بیٹھیں گے اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کی لرننگ کس لیول تک پہنچ جائے گی. ون, آپ انڈائریکٹلی آپ پوری کنٹری کا, پوری دنیا کا, بلکہ آپ کا نالج ایک ٹیبل پہ اکٹھا ہو رہا ہے, اور وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جو آپ نے خود ایکسپیرینس کر کے سیکھی ہیں, تو آپ خود ہی دیکھیں کہ اس پہ پھر آپ کی اپنی لرننگ کہاں تک پہنچے گی. باقی وہ ایک کولیکٹیو ایک لرننگ جسے آپ کہتے ہیں نا, وہ والی چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں امن از اے ویری نائس پلیٹ فارم. اور اب امن ڈائلاگ کے اندر چیزیں یہ ہو کہ چیزیں زیادہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. وہ کس طرح سے؟ مطلب یہ کہ امن ڈائلاگ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی پہلی بات تو ہے کہ اٹس اے میڈ ان انیشیٹو, یہ پہلی دفعہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا, اور اس کے بیسیکلی اگر آپ آبجیکٹیو دیکھیں تو ایک طرح سے 3 آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں, جس کی ایک سیکورٹی ڈومین ہے اور ایک اکنامک ڈومین ہے. اچھا, سیکورٹی فرسٹ, سیکنڈ اکنامی. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر کنٹری کا, ہر میری ٹائم نیشن کا ایک جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کی جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہے, اور اس کو لے کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا بھی فرق ہے. ٹھیک ہے, تو امن ڈائلاگ کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بلو اکانومی, جو بیسکلی آپ اکنامک ڈائمینشن کی اگر بات کرتے ہیں, سیز کی 90% آپ کی جو ٹریڈ ہے دنیا میں وہ سمندروں کے تھرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک امپورٹنٹ ہے. دوسرا میری ٹائم سیکورٹی, اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہر میجر کنٹری کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے بیسکلی وہ اس کے والے سے شیئر ہوگی. ٹھیک ہے, 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بھی اس ٹائم ایگزسٹنگ فریم ورکس ہیں, مطلب یہ کولیبریٹو انیشیٹیو ہیں جیسے کمبائنڈ ٹاسک فورسز ہیں یا جو کچھ جوائنٹ آپریشنز ہوتے ہیں, اس کو لے کے ڈسکس کیا جائے گا کہ یار وہ آپریشنز ہیں جو ساری کولیبریٹو انیشیٹیوز ہیں اس میں ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, کیا گیپس ہیں, کیا اسٹرینتھ ہے, اور آٹومیٹکلی پھر آپ تیسری چیز پہ آ جائیں کہ فیوچر میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو مین پوائنٹ مطلب آپ اپنے آنے والے کل کی آج سے پلاننگز کر لیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ لے کے آگے, which is very safe. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ the platform is Pakistan, host Pakistan ہوسٹ کر رہا ہے,
اور اس سے ہماری انٹرنیشنلی ہائپ بہت اچھی ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ وہ جو وہ ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا, اور یہ سارا خود ہی دیکھیں کہ پاکستان میں ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور یہ پہلی نہیں ہے, مطلب سیریز آف ایکسرسائز ہے, نویں ایکسرسائز ہو رہی ہے. اور وہاں پہ آپ کو چائنیز بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ کو برٹش بھی نظر آئیں گے, آپ کو امیرکنز بھی نظر آئیں گے, وہاں پہ سعودیز, ایرانین, سارے ایک پلیٹ فارم میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو دیٹ از ویری یونیک پوائنٹ. تو وہی جو لرننگز ہیں جو آپ اکانومک ڈومین میں اور سیکورٹی ڈومین میں اب وہ یہاں پہ ہوں گے, اب جسے انٹریکٹ کریں گے, بہت ساری ان کی مس انڈرسٹینڈنگ آپس میں کلیئر ہوں گی. تو بیسیکلی پاکستان ایز اے انیبلر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے, کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا تھرڈ پارٹی, ہاں جی, ایسے ہی. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ انیشیٹو لیا گیا. ٹو بی ویری آنیسٹ فرام دی پاکستان سائڈ یہ ویری گڈ انیشیٹو ہے, اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جن لوگوں کو ہاؤ ناؤ نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو کنیکٹ کروا دیں, ان کی بھی پرابلم سولو. ان دی اینڈ آف دا ڈے ایوری ون از ہیپی. اور خاص طور پہ ان سرکمسٹانسز میں جو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم حالات ہیں, مطلب ہماری اکانومی کے اور یہ سارے معاملات, اس کے باوجود ڈسپائٹ آل چیلنجز, ڈسپائٹ آل ریسٹرکشنز اینڈ لیمیٹیشنز, ہم ایک انیشیٹو اس طرح کا لے رہے ہیں جس میں سارے لوگ آ رہے ہیں, اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اسے سیکھ کے پھر آگے اپنی جگہ پہ اپلائی بھی کر رہے ہیں. تو دیٹ از اے ویری یونیک ایسپیکٹ آف دس ایکسرسائز. مجھے یہ بتائیے گا کہ امن ایکسرسائز جو ہے یہ نان ٹریڈیشنل چیزوں کو فالو کرتی ہیں یا ٹریڈیشنل چیزوں؟ اچھا, امن ایکسرسائز کا جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ایک آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس, مطلب جنرلی اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو اسپلٹ کروں گا پرائمری اور سیکنڈری آبجیکٹیوز. پرائمری کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے کمبائنڈ میری ٹائم تھریٹس ہیں جو کہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس آتے ہیں, جس میں ٹیررزم ہے, اس میں پائریسی ہے, اس میں آرمڈ روبری ہے, مطلب جس طرح کے جو لیگل ایشوز ہیں لا اینڈ آرڈر والے جتنے بھی آپ یہ کہہ لیں, ہیومن ٹریفکنگ آ گیا, اسمگلنگ, نارکوٹکس, ساری کی ساری یہ وہ تھریٹس ہیں جو کہ ساری کی ساری میریٹائم نیشنز کو کلیکٹیولی تھریٹ کرتے ہیں. مطلب اس میں جس طرح آپ کو ہوگا, آپ نے اکثر یہ کارٹلز وغیرہ کی ایکٹیویٹی دیکھی ہوگی میکسیکو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اس کے تھرو ہوتی ہے, میریٹائم ڈومین کے تھرو ہوتی ہے. آپ یہ ہیومن اسمگلنگ ٹریفکنگ والا انسیڈنٹ دیکھیں, افریقہ اور یورپ کے درمیان جو ہوتا ہے میریٹائم ڈومین کے تھرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو ٹیررزم وغیرہ جو اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, جو آرمس اسمگل ہوتے ہیں, یہ سارے وہ بہت زیادہ ہیں. اب وہ یہ چیز ہے کہ یہ مین اسٹریم میڈیا میں چونکہ اس طرح نہیں آتی تو لوگوں چیزوں کا نہیں پتہ, لیکن یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ وہ چیلنج ہے جو کہ ساری کی ساری نیویز کو, ساری میریٹائم نیشنز کو تھریٹ کرتا ہے. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کلیکٹیو انیشیٹیوز چاہیے, جس کے لیے امن ایکسرسائز پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. تو یہ تو ہوگی پرائمری موٹی بات. دوسرے اگر آپ ایک اسٹیپ سے نیچے چلا جائیں, اس کے جو ٹریڈیشنل تھریٹس جو ہوتے ہیں اس کو لے کر ون آن ون ویسے تو کور اپ نہیں کرتا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ چونکہ آپ بیٹھ رہے ہیں ایک ٹیبل کے اوپر, آپ لوگ کلیکٹیولی ڈسکس کریں تو اس کے لحاظ سے بھی ڈیفینیٹلی آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس چیز کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ جب آپ جس طرح کا اس ٹائم دنیا کا ایک جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, آپ پاور اسٹرگل دیکھتے ہیں چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں, تو بیسٹ سولوشن میں سمجھتا ہوں ایک سویلائزڈ ورلڈ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ تھرو ڈائلاگ اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کریں. آپ بڑی سے بڑی لڑائی جھگڑا بھی کہتے ہیں نا, اینڈ پہ گفتگو پہ ہی ختم ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ ڈائلاگ, میوچل انڈرسٹینڈنگ, یہ سب ساری چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹک جو ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہیں بہت سارے ایسے تھریٹ ہوں گے جو تھریٹ بننے سے پہلے ہی کاؤنٹر ہو جائیں گے, کیونکہ وہ سب کو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے ہوتے ہیں, سب مل کے اس پہ کام کریں گے, انرجی اور ایفرٹس زیادہ ہو جائیں گے. ایسی ہے. تو وہی بات ہے کہ اس میں امن پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, آپ بیٹھیں, آپ بات کریں, اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کریں. اچھا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امن ایکسرسائز جو ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ بیسک مقصد بھی جیسا میں نے بتایا کہ اس کے 3 فنڈامنٹل اس کے آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پروموٹ پیس اینڈ کوپریشن. دس از ویری امپورٹنٹ. ویری نائس. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ جتنی بھی نیول ایکسرسائز دنیا میں آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جو کہ پیورلی پیس اورینٹیڈ ہو, جس میں ساری فورسز ساری اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک جوائنٹ آبجیکٹیو طرح وہ کام کرتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو ٹوگیدر فار پیس جو کہ موٹو ہے ان کا, وہ یہ ہو گیا. دوسرا اس کا آبجیکٹیو ہے وہ بنتا ہے آپ نے انٹر آپریبلٹی ڈیولپ کرنی ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں کنیکٹیوٹی ڈیولپ کریں ملٹری فورسز کے درمیان, تاکہ وہ کسی بھی تھریٹ کو کمبائن طریقے سے کاؤنٹر کر سکیں. فرض کریں کہ لیٹس سے کہ ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے, کوئی پائریسی کا مسئلہ ہے, جو ڈیٹا شیئرنگ آپس میں ہوتی ہے, جو کولیبوریشن ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے نیول فورسز درمیان کریٹ کر سکیں تاکہ اس تھریٹ کو یہ میوچلی کاؤنٹر کر سکیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا اس کا آبجیکٹیو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس جو ہیں, جس میں آپ کے پائریسی, ٹیررزم, اس طرح کی ساری چیزیں, ان کو ایک طرح سے کولیکٹیو سگنلنگ دی جا سکے کہ جو جتنی بھی نیول فورسز ہیں انہیں مطلب کلیئر کیا جا سکے کہ جو کمبائنڈ جو ہماری فورسز ہیں دے آر کمبائنڈ ٹوگیدر, نیریٹیوز میچ کرتا ہے تو ہم آپ کو کاؤنٹر کریں گے. تو یہ 3 آبجیکٹیو
کنٹریز آپ دیکھیں تو یہ ساری ڈیولپ. ویری نائس ویری نائس. مجھے احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ امن ایکسرسائز نے جو فوجیوں کا آپس میں تعلق کو بڑھایا وہ کس لیول تک انگیج ہوا ہے اور لوگوں کا آپس میں لاسٹ جتنے بھی سال 10-12 سال گزرے ہیں اس میں کتنا انٹریکشن آپ کے حساب سے ہوا ہے؟ اچھا یہ وہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہم باقاعدہ ٹینجیبل طریقے سے میئر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بینیفٹ ہمیں ملٹیپل ڈومین میں آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ پرسنٹیج پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. وہی بات ہے اب آپ نے اس کو میئر کرنا ہے. آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں گے پاکستان چائنا کولیبوریشن پہلے سے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. پاکستان ٹرکی ریلیشن شپ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. پاکستان کا ملٹیپل یورپین نیشن کے ساتھ کولیبوریشن بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. آپ گلف نیشنز کی بات کریں وہاں پہ ہمارا کولیبوریشن بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. ایون ہمارا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ کوپریشن ایسا انکریز ہوا ہے کیونکہ جو امن ایکسرسائز کے جو بینیفٹس ہیں اگر آپ ایون ملٹری ڈومین میں بھی دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ایکسرسائز کر رہے ہیں یا اکٹھے آپ ایک تھریٹ کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. اس میں ایک جوائنٹ لرننگ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کے اسٹاف کورسز ہوتے ہیں, آپ کے ملٹری آفیسرس ایک سرٹن رینک کے بعد ٹریننگ کرتے ہیں اور اس میں بھی ساری کنٹریز کے جو آفیسز ہیں وہ کمبائن ہی ہوتے ہیں. ایسی کہ جوائنٹ ٹریننگ ہو رہی ہے, جوائنٹ لرننگ ہو رہی ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ یہ کہیں کہ جو لیسنز ہیں ایون ملٹری ڈومین میں وہ ملٹری اورینٹیڈ کے نہیں ہوتے, وہ ایکڈیمک اورینٹیڈ ہوتے ہیں. جس طرح پڑھائی لکھائی والے معاملات کے ہم نے یہ تھریٹ تھا کس طرح سے کاؤنٹر کیا, کیا لیسنز ہیں. تو اس ڈومین میں اگر آپ کریں وہی بات ہے کہ امن ایکسرسائز از مور لائک اے انیبلر بہت ساری چیزوں کو لے کے. یہاں پہ آپ بیٹھیں گے, انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے گا. یو ول کم ٹو نو میں کس چیز سے بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں اور میں کیا آفر کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں میں نے اب تک بہت کامیاب رہی ہے. مجھے تو یہ آپ کی باتیں سننے کے بعد یہ کہنے کو دل کر رہا ہے کہ امن ایکسرسائز ایک وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو پوری دنیا کے ملٹری کے لوگوں کو سکھاتا ہے اور آپس میں موقع دیتا ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں اور اپنے آئیڈیاز, اپنی ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کریں جس کے تھرو یو کین گرو. ایسی ہے, بالکل ایسی بات آپ نے ٹھیک کہا. اور یہی وجہ ہے کہ امن ڈائلاگ کی باقاعدہ ضرورت پڑی, بلکہ یہ کہہ لیں کہ اپرچونیٹی نظر آئی کہ بھئی یہ جو آپ سارے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, یہ سارے مائنڈس بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کی جو لرننگس کو پراپر طریقے سے اسٹریم لائن کیا جا سکے. اس وجہ سے کہہ لیں کہ امن ڈائلاگ کے اوپر کام شروع ہوا اور انشاءاللہ پہلی دفعہ وہ آرگنائز کیا جا رہا ہے. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو پاور پالیٹکس انڈین اوشنز کے اندر نظر آتی ہیں اس کے لیے امن ایکسرسائز کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں؟ اچھا اگر آپ پاور پالیٹکس کی بات کریں انڈین اوشن ریجن کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹائم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مطلب اگر آپ بات کریں بٹوین چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے درمیان ایک پاور کمپٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ہیلدی کمپٹیشن نظر آتا ہے. ہیلدی فی الحال ہیلدی ہے, لیکن ہو نوز جب ملٹری جس طرح بلڈ اپ ہو رہی ہے اس طرح بھی چیزیں آ سکتی ہے. مطلب جس طرح کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کولڈ وار ہمیں نظر آتی تھی بٹوین سوویت یونین اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس, پاسٹ کی بات ہے, پچھلی صدی کی بات ہے, تو اس طرح کی آلموسٹ ایک کولڈ وار, ایک پاور اسٹرگل بٹوین چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہمیں اب نظر آ رہی ہے. اب یہ جو ہے یہ انڈو پیسفک ریجن کے اندر ہے, اور اس میں جو انڈین اوشن ریجن ہے اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس پاور گیپ کو انڈیا یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ انڈین, مطلب کہتے نہیں ہے, مطلب ان کے پوسچر سے ان کے یہ لگتا ہے کہ یہ انڈین اوشن ہی ہے, جیسے پتہ نہیں انڈیاز اوشن ہے اور یہاں پہ ہم سب سے ڈومیننٹ پاور ہے, تو ہم ہی یہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات اور باقی جو گورننس کے معاملات یا جو انفلوئنس امپارٹ کرنا ہے وہ ہم ہی کریں. مطلب ہم ریجنل ہیجمون کی ٹرم یہاں پہ یوز کرتے ہیں کہ ریجنل سپر پاور بننے کے ان کی اس طرح کے ایجنڈا ہے, ان کے اس طرح کے ہیں ان کے. تو ہمارا انیشیٹو اس کو لے کے بڑا کلیئر ہے کہ جو اوشنس ہیں گلوبل کامن ہے, یہاں پہ کوپریشن کے ساتھ اور کولیبوریشن کے ساتھ اپنی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس بھی پوری کرنی ہے, تھریٹس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے اور ایک کولیکٹیولی آپ نے پروگریس کرنا ہے. تو امن ایکسرسائز آلدو یہ ڈائریکٹلی اس طرح تھریٹ نہیں کرتا انڈیا کو کسی حوالے سے, لیکن ایک طرح سے یہ سگنلنگ کرتا ہے کہ پاکستان کا وہ جو ایک انیشیٹو ہے کوپریشن والا, کولیبوریشن والا اینڈ پیس تھرو میوچل کولیبوریشن, ہم اس کو امن ایکسرسائز کے تھرو ڈسپلے کرتے ہیں, شو کیس کرتے ہیں کہ آپ انڈیا بے شک جو اسرٹیو ایکسرسائزز باقی کرتا رہے وہ کرتی رہے, لیکن ہمارا جو انیشیٹو ہے وہ ایک طرح سے یہ سگنل کر رہا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ میوچل کولیبوریشن پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان کولیبریٹیو سیکورٹی کے اوپر یقین رکھتا ہے اور پازیٹیو رہیں اور آگے بینگ پازیٹیو رہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ ایک بہت زیادہ ایک پازیٹیو امیج نظر آتا ہے پاکستان کا ایز پر امن ایکسرسائزز آر کنسرنڈ, کہ آپ کی نے جو پارٹیسپیشن دیکھے وہ ایسا انکریز ہوئی. اس کی وجہ ہی بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم بڑا یونیک قسم کا ہے کہ جو آپ کو میوچل لرننگ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہ ایک اس طرح کا پرپوزل ہے کہ جو بھی نیک دل لوگ ہوں گے اور جو اوریجنل میں چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس پھیلے اور لوگ محبت سے رہیں, وہ تو فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نیک دل سارے ہوتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, لیکن ہر کوئی
کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں, کوئی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے ایسے ہی ہے. مطلب جو اگر آپ جیو پولیٹکس کو دیکھیں تو بات جو یہاں پہ جو اس طرح دنیا نظر آتی ہے, وجہ یہ کہ سارا کلیش آف دا انٹرسٹ کی بیس پہ آتا ہے. کہ ایک چیز ہے اگر آپ ڈائلاگ کے تھرو ریزالو کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ کانفلکٹ کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اور امن ایکسرسائز کا پرپز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ آئیں, بیٹھیں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں تاکہ آپ دوسرے اسرٹیو آپشن کی طرف آپ نہ جا سکیں. لیکن یہ ٹو بی ویری آنیسٹ امن ایکسرسائز کا ان لوگوں کو بہت ایک اوپن چیلنج ہے جو دنیا میں ڈفرینٹ قسم کی ایسے ہی ہے, چیزیں پھیلاتے ہیں, نیگیٹیوٹیز پھیلاتے ہیں, مومنٹم کو خراب کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ دنیا میں ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں, ایون یونائٹیڈ نیشنز جس طرح ہے کہ مطلب تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں کہ جب یہ رشیا, یوکرین اور چائنا اس طرح کے جب ایشوز وغیرہ جب چل رہے تھے تو آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر امریکنز, رشینز اور چائنیز ایجے کافی اکٹھے نظر نہیں آتے تھے. مطلب ایک تھا. ابھی جو پچھلی امن ایکسرسائز تھی 2021 والی, اس کے اندر امریکنز بھی آئے تھے شپ لے کے اپنا, اور رشینز بھی آئے تھے اور چائنیز بھی آئے تھے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ یو این کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں اور باقی جتنے بھی کولیبریٹو فریم ورکس ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو ان کی پریزنس اکٹھی نظر نہیں آتی تھی. لیکن امن ایکسرسائز وہ پلیٹ فارم تھا جس کے اندر آپ کو اس فورسز اکٹھی نظر آ رہی تھی. پاکستان اور یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ پاکستان کیپیٹلائز کر رہے ہیں. امن ڈائیلاگ جو ہے احمد بھائی, مجھے اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ گلوبلی ان کی سیکیورٹی کی کیا پلاننگز ہیں ان کے پاس؟ اگر سارے لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کی سیکیورٹیز پرووائڈ کی جائے؟ اچھا, امن ڈائیلاگ کے اندر وہی بات ہے کہ ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں ساری دنیا کے ساتھ. اس میں امریکنس بھی ہوں گے, چائنیز بھی ہوں گے, ڈفرینٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ سے ہر جگہ سے میجر پاورز آ رہی ہیں. اب ساری گیم ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اس کو کیپیٹلائز کس طرح سے کرتے ہیں یا یہ لوگ ایک دوسرے کولیبوریٹ کس طرح سے کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان نے پلیٹ فارم تو پرووائڈ کر دیا, اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے بیٹھنا اپنے ایشوز کس طرح سے ریزالو کرنا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری میری ٹائم کولیبوریشن کو لے کے ہم نے کچھ گیپس نوٹس کیے ہیں. مثال کے طور پہ میں مثال یہاں پہ دوں گا, جیسے یہ ریڈ سی کے اندر وہ جو ایک کرائسس نظر آیا ہوتیز والا اور یہ سارا. اب کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوشنز گلوبل کومن ہے, 90% دنیا کی جو ٹریڈ ہے گلوبل اوشنز کے تھرو ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تھریٹ کو جب کاؤنٹر کرنے کی بات آئی تو ہمیں وہ ایک ڈفرینس اوپینین بہت زیادہ نظر آیا. مثال کے طور پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس نے ایک آپریشن اسٹارٹ کیا جس کا نام تھا آپریشن پراسپیرٹی گارڈین, جس کا پرپز یہ تھا کہ جتنی بھی آپ کی شپنگ ہو رہی ہے تھرو ریڈ سی اس کو سیف گارڈ کیا جا سکے. اور ساتھ ان کا ایلیمنٹ یہ تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو کنڈکٹ اوفینسو آپریشنز اگینسٹ ہوتیز ان یمن. نتیجہ یہ ہوا کہ اس آپریشن پراسپیرٹی گارڈین جس میں امریکن ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ساری دنیا ایٹ لیسٹ جو ویسٹرن بلاک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور اس کے پیرالل میں نتیجہ یہ ہوا کہ یورپین پاورز جو ہیں جس میں فرانس, جرمنی, اٹلی, اسپین اور باقی نیشنز آتی ہیں, انہوں نے ایک اپنا انیشیٹو لانچ کیا جو کہ پیورلی ڈیفینسو تھا. اس کا نام انہوں نے آپریشن اسپائڈ رکھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو پاورز ہیں جس میں جاپان ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, بڑی بڑی پاورز ہیں, انہوں نے یونیلیٹرل سیکورٹی انیشیٹیوز لے کے ہم نہ یورپینس کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم نہ امریکن کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم اپنا کر رہے ہیں. تو اب جس طرح کے ہم نئے تھریٹس ہم دیکھتے ہیں ہم نکلنے سامنے آئے ہیں ایک میریٹائم ڈومین کے اندر, اس میں ایشوز کو فیس کرنا. ہاں, مطلب یہی کہ ایک اگر آپ کے ایک میریٹائم ٹریڈ کو کوئی اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز تھریٹ کرتے ہیں تو اب آپ کو اس کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. اب ہوتیز والا جو ایکسس تھا اس میں ویسٹرن بلاک کی اوپینین ڈفرینٹ تھی, ایسٹرن بلاک کی اوپینین ڈفرینٹ تھی, ایون مسلم اسلامک ورلڈ کے اندر بھی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں. اب یہ پولیٹیکل ڈائمینشن آ جاتی ہے, جہاں پہ پولیٹیکل ڈائمینشن آئے گی وہاں پہ ڈفرینس اوپینین آ جائے گا, وہاں پہ پھر ہوگا کہ اب اس کو کس طرح ڈسکشن طرف آنی ہے. تو اب یہ بہت سارے اس طرح کے گیپس ہیں کہ لیٹس سے کہ ان فیوچر میں کسی اور جگہ کے اوپر خدا نخواستہ کوئی اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز ایکٹیو ہوتے ہیں اور آپ کی وہ میریٹائم ٹریڈ کو اگر ہٹ کرتے ہیں یا ٹارگیٹ کرتے ہیں جس کا افیکٹ پوری دنیا میں آئے گا, پوری دنیا آئے گی, تو اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو ایک جگہ پہ بیٹھ کے ڈسکس ہونے والی ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. سر ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو امن ایکسرسائز اور جس طرح سے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک پیس پھیلے پوری دنیا کے اندر, وش یو ویری بیسٹ آف لک فار دس, اور یو آر ڈوئنگ ویری گریٹ جاب. اور ہمارے پاکستان کا نام سب سے بڑی بات ہے روشن ہو رہا ہے, تو ہمیں انڈائریکٹلی تو آ جا کے اپنے وطن کے لیے کرنا ہی چاہیے. اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو سرو ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلم. جی تھینک یو ویری مچ احمد بھائی, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.